امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اب تم مکمل ہو گئے ہو، اب مکمل ہوئے ہو کہ تم نے اپنی مرضی کو ہماری مرضی کے تابع کیا۔ تربیت کہاں سے ہوگی؟ ظاہر ہے اسی طرح سے ہوگی کہ ایک دوسرے کی تربیت ہے اور پھر مقام و مرتبہ حصے میں آتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بیٹا اب تم مکمل ہو گئے، جاؤ جا کر اللہ کی مخلوق کو فیض پہنچاؤ۔ ہے نا محنت کا کام۔ اپنی مرضی کو وہاں سے اماں سے چھٹی دے کر نکل آئے اور یہاں خدمات ہو رہی ہیں، 113 اساتذہ سے مل رہے ہیں اور اکتساب علم کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی معلوم کر رہے ہیں۔ ادب کہاں سے ملے گا؟ عاجزی کہاں سے ملے گی؟ اپنے اختیارات کرنے کے باوجود اقدام نہ کرنے کا سلیقہ کہاں سے سیکھیں گے؟ مطلب خدا کے ساتھ محبت کا معاملہ کب کریں گے؟ پردہ پوشی کب کریں گے؟ عیب جوئی کب چھوڑیں گے؟ ان تمام نقائص کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ولی مانا جائے۔ کچھ بھی بہت کیسے ممکن ہے یہ بات؟ کیسے ممکن ہے یہ بات؟ اگر دردی کپڑا صحیح نہیں سیتا ہے تو اس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کپڑا پہننا نہیں چھوڑتے، کپڑے پہننے نہیں چھوڑ دیتے کہ بھئی کپڑا سلا نہیں ہے تو دوسرے دردی کا انتظام کرتے ہیں۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اپنے روزگار اور شوق کے معاملات کرنے کے لیے ہم در در ٹھوکریں کھاتے ہیں اور اللہ کی رضا سے نکلنے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ خدا کی رضا کے لیے نکلنے کے لیے کچھ شارٹسٹ ٹائم میں کچھ ہو جائے، کم سے کم کیا لمبا کورس بتا رہے ہیں، جلدی سے کچھ ہو جائے، وہ جلدی سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب 113 اساتذہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت کھانے کے بعد اجازت ملی کہ جاؤ بیٹا، کیا اجازت ملی؟ جا کے کاروبار کرو، مال کماؤ۔ اجازت نہیں ملی کہ مخلوق خدا کی خدمت کرو، اللہ کی مرضی یہ ہے۔ پھر نکلے بستان شریف کی جانب، سفر اختیار کیا کہ بہت زمانہ ہو گیا ہے بستان شریف سے نکلے ہوئے، اپنے شہر سے نکلے ہوئے، والدہ بھی ہیں، اس تک جانے کا جب قصد کیا اور مشہور ہو چکے تھے اب تک ہر استاد کے شاگردوں میں سب سے فضیلت کے اعتبار سے بڑھ، تو بات تو پھیل جائے گی بھائی کہ ہم فلاں کے ساتھ فلاں صاحب اور فلاں کے ساتھ فلاں صاحب، سلسلہ چلتا رہا۔ جب بستان شریف کی طرف سفر کیا تو کشف جو ہے ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ خدا اپنے دوستوں کو پہلے مرحلے میں کشف کی منزل پر سرفراز کرتا ہے۔ کشف کیا ہے؟ جو عالم غیبت میں ہے، جو بظاہر سامنے نہیں ہے، وہ ان کو دکھا دیا جاتا ہے۔ جن کو اہل اللہ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی کشف کی منزل ہے، جو ان کو منزل دکھا دی جاتی ہے جو عمومی طور پر عامت الناس، عام لوگوں کو نہیں ملتی۔ کشف کیا تو دیکھا کہ بہت بڑا ہجوم جمع ہے بستان شریف کے باہر آپ کو ریسیو کرنے کے لیے۔ یہاں نفس کو دیکھا تو بڑا خوش ہو رہا ہے، نفس خوش ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا اہتمام میرے لیے کیا رہا ہے۔ تو آپ نے کیا کہ قریب پہنچے تو لوگ جمع تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ آپ نے تھیلے میں سے روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کھانا شروع کر دیا۔ کہتے بیان تو سب سے پہلے بھی ہوا، ضمن آ گیا تھا، کھانا شروع کر دیا تو بہت سارے ویسے چھٹ گئے جو سطحی فکر رکھتے تھے۔ باجی بستانی رحمۃ اللہ سے بہت سے لوگ کم ہو گئے اور آپ نے فرمایا نفس کی طرف دیکھا تو بڑا مرجھا گیا کہ اچھی خاصی ریسیپشن ملنے والی تھی اور یہ بڑے صاحب کو پسند نہیں ہے، انہوں نے ہمیں اس سے محروم کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ کتنے سادہ لوگ ہیں، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ رمضان میں مسافر پر روزہ نہیں ہوتا ہے۔ مسافر کو خدا نے رعایت دی ہے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، سفر کی حالت میں اگر ہے، اس کا بھی تعین فقہ کے مطابق ہے کہ کتنا سفر ہے اور کتنے فاصلے تک کی اجازت ہے، تو بعد میں پھر وہ روزے پورے کیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ رمضان میں مسافر پر روزہ واجب نہیں ہوتا۔ یہ اتنے سادہ لوگ ہیں، تو اکثریت سادہ لوگ ہی ہوتی ہے جو پروسیس سے گزرتے ہیں، وہ ان باریکیوں کو سمجھتے ہیں۔ بے شمار حج کیے باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل پاپیادہ کہتے ہیں کہ ننگے پیر کیے۔ تو والدہ سے اجازت یہی تھی، تب تو یہ تھا کہ سفر بھی ہے، عمرہ بھی ہے، حج بھی ہے اور لوگوں سے ملنا بھی ہے، بڑے جہاں بڑا نام سنا وہاں پہنچ گئے۔ ایک بات یاد آ رہی ہے، فضیل ابن ایاز نامی ایک بزرگ ہے جو ہمارے شجرے میں بھی ہم لوگ ان کو پڑھتے ہیں۔ فضیل ابن ایاز پہلی زندگی جو تھی وہ ایک بہت بڑا گروہ تھا ڈاکوؤں کا، جس کے سربراہ تھے، اور قتال و جدال اور لوٹ مار، مسلمان ہیں
روش مسلمانوں والی نہیں ہے. سارے مسلمان ہیں, روش مسلمانوں والی نہیں ہے, طریقہ مسلمانوں والا نہیں ہے. یہ کرتے تھے, اللہ نے ہدایت دی, اللہ نے ہدایت دی. تو جب چن لیتا ہے نا, خود چن لیتا ہے, تو خدا چنتا ہے. ایثار, صداقت, سچائی, زبان کی پاکی, آنکھوں کی پاکی, کانوں کی پاکی, جب یہ منزلیں کوئی بھی طے کر سکتا ہے تو ایسا کرتا ہے تو خدا کی جانب سے اشارہ آتا ہے. خدا کسی کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے. عورت کرے تو ضائع نہیں کرتا, مرد کرے تو ضائع نہیں کرتا, ولی کرے تو ضائع نہیں کرتا, عامی بھی کرے تو اپنے پیشے سے اخلاص کے ساتھ محنت کر رہا ہے اور محنتانہ مل رہا ہے زندگی گزار رہا ہے. خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. فضیل ابن عیاض اللہ نے چن دیا. تو تمام بہت طویل واقعہ ہوگا, تو نہیں جاؤں گا, مختصر بیان کرتا ہوں. تو فضیل ابن عیاض غائب ہو گئے. جب وہ غائب ہو گئے, ان کا سارا گروہ غائب ہو گیا, مسلمان سچا مسلمان بن گئے. تو پھر کیا ہوا کہ ویرانے میں, صحرا میں جا کر فضیل ابن عیاض رہنے لگے, لوگوں سے کم ملتے. ہارون رشید اپنے دور, عباسی خلیفہ ہارون رشید اپنے دور میں حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ آیا, اور آ کے جب حج وغیرہ سے فارغ ہوا تو والی مکہ سے اس نے کہا, گورنر سے کہا کہ کسی بزرگ سے مجھے ملاؤ. تو جو اس وقت کا گورنر تھا, شخصیت کے پاس لے گئے اور جا کر ان سے ملے خلیفہ وقت, اور لمبی طویل نشست ہوئی اور گفتگو شنید ہوئی. جب اٹھنے لگے تو کہنے لگے, حضرت اگر کوئی حاجت آپ کو ہو, کوئی 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 اس طرح کی کوئی حاجت ہو, کوئی کمی ہو, تو آپ مجھے بتائیں, میں خزانے سے پورا کر دوں گا. انہوں نے بھی, ان بزرگ نے کہا کہ ہاں طویل عیال ہوں میں, بچے زیادہ ہیں, اخراجات بہت زیادہ ہیں, پورا نہیں ہوتا ہے, اگر کوئی ہو جائے تو کوئی خبر نہیں. تو بادشاہ نے, خلیفہ نے اسی وقت پرچی لکھی کہ وہ اتنے دینار خزانے سے ان کو ہر مہینے ملے. باہر آیا تو کہنے لگا کہ کسی اور سے بھی ملا. بس اسی طرح کی بات 3 ادوار میں ہوئی, 3 شخصیات سے ملے, اور ہارون رشید کی تسلی نہیں ہوئی. جب تسلی نہیں ہوئی, باہر نکلا تو نے کہا کسی اور سے ملاؤ. جیسا ایک صاحب رہ گئے, صحرا میں رہتے ہیں, لوگوں سے ملتے نہیں ہیں, وہی ہیں, ان کے بارے میں سنا کہ بہت کامل ہیں, وہاں تو پھر میں ضرور جاؤں گا. دوپہر سفر کرتے کرتے صحرا میں شام کو پہنچے. شام کا چھٹپٹا ہو گیا, روشنی کم ہو گئی. وہاں جب جھگی کے پاس پہنچے, ڈوبڑی کے پاس پہنچے, تو دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی, فضیل ابن عیاض کی. اگر میں صرف فضیل پہ گفتگو کروں پورا ٹائم نہیں چلا جائے گا, پھر موقع آئے گا. آواز آئی, کون؟ چلے خلیفۃ المسلمین ہارون رشید ملنے کے لیے آئے ہیں. پھر ان سے ہمارا کیا تعلق ہے, کیوں ملنے کے لیے آئے ہیں؟ دھکا لگا کہ بھائی میں خلیفہ خود چل کر آیا ہوں, اور یہ اندر سے آواز آ رہی ہے کہ کیوں ملنے ہیں, میرا کیا تعلق ہے ان سے؟ تو اب تو اس کا شوق بڑھ گیا ہارون رشید کا. چلے بھائی ان سے تو میں ضرور ملوں, چاہے کچھ بھی ہو جائے. بڑا زور لگایا گیا. ان صاحب نے, جو مترجم گئے تھے, ترجمان گئے تھے, انہوں نے زور لگایا کہ صاحب خلیفہ صاحب آئے, ان کو وقت دے دیں. تو پھر ہوا یہ کہ راضی ہو گئے. اندھیرا, ہلکا سا اندھیرا ہو چکا تھا, اور اپنی جگہ سے غالباً تلاوت قرآن فرما رہے تھے. موم کی بتی جل رہی تھی, ہلکی ہلکی روشنی تھی وہاں پر. تو دروازہ کنڈی کھول کر جا کر اپنے مقام پر فضیل ابن عیاض بیٹھ گئے. اب یہ جب داخل ہوئے تو اندر اندھیرا, نظر نہیں آ رہا ہے. ٹٹولتے ٹٹولتے وہاں تک پہنچ گئے فضیل ابن عیاض کے ہاتھ. جب پہنچے, ہاتھوں کو ملایا, کہنے لگے اتنے نرم و نازک ہاتھ ہیں, جہنم میں جل جائیں گے. وہیں سے مل کے نکل لیتے نا, جو تمہارے مطلب کی بات کر رہے ہیں. تم کائے کو کسی قابل کے پاس جا رہے ہو, تم سے تھوڑی ڈرے گا, وہ تو حق سے ڈرتا ہے. تمہارا کیوں لحاظ کرے گا؟ جو اللہ سے مل چکا ہو وہ کیوں تمہارا خیال کرے؟ اتنے نرم و نازک ہاتھ ہیں تمہارے, یہ جہنم میں جل جائیں گے. ہارون رشید کو رونے لگا. جو تو مخلوق کے ساتھ ذاتی نہ کرو, حقداروں کو حق دو, بہت نصیحتیں کی. تو باپ سے اٹھنے لگا تو اس نے وہی حربہ یہاں بھی استعمال کرنے کی کوشش کی. ظاہر داری کی یہی بات ہوتی ہے, کیونکہ ہارون رشید کے زمانے تک بات اور پھیل رہی ہے. معتزلہ فرقہ عالم وجود میں آ چکا تھا, جو اللہ سے ڈائریکٹ تعلق کی بات کرتا تھا. معتزلہ اس لیے عالم وجود میں آیا تھا کہ کچھ کتابیں یونان سے بغداد آئیں جو ظاہر داری کی ترجمانی کرتی تھی. پہلا جو معتزلہ ڈائریکٹ خدا سے بات کرنے والا طبقہ کون تھا؟ وہ تھا معتزلہ. بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, معتزلہ تھا. تو معتزلہ ہارون رشید کے زمانے میں آ چکا تھا, اور اس دور کے سارے لوگ کافی حد تک اس کے اثر میں آ چکے تھے, اور ظاہر داری اور خدا کو ڈائریکٹ پکارنے کی باتیں کرنے لگے
थे, उसमें से हारून रशीद भी शामिल था। उसने उसकी किताबों के तराजुम करा के अरबी में बांटे थे। खैर, तो जैसे उठने लगा तो उसने वही बात की कि कोई हाजत है, कोई। आपने अजीब व गरीब जवाब दिया फुदैल इब्न अयाद ने, तू कैसा बदबख्त है। कोई कहे आजकल के दौर में भी मैसेजों को भी ये बात, तो चुना पूरे टप्पर को ले आके बंद करवा दे, खानदान जन बच्चा गोलू गोलू पिलवाएंगे पर कहा करते। उसने कहा तू कैसा बदबख्त है, मैं तुझे जहन्नम से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तू मुझे जहन्नम में घसीट रहा है। क्या जाविया निगाह है कि इस हद तक तोख्तगी है, अल्लाह पर यकीन इस अंदाज का है कि वो फिर इस अंदाज का है। वाजिद बुस्तामी का जिक्र चल रहा है आज की नशिस्त में, तो जब बापा प्यादा बेशुमार हज किए वाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने, और सफ़र हज के दरमियान जैसे आजकल तो लोग 3.5 घंटे पहुंच जाते हैं और 3.5 घंटे में वापस भी आ जाते हैं, तो ना नाखून बढ़ते हैं ना कोई और तब्दीली आती है, जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं। काबा गए, मदीना गए, करबला गए, जैसे गए थे वैसे ही चल फिर के आ गए, तो तब्दीली नहीं आती है। जब तवील सफ़र होते थे तो तब्दीलियाँ आती थी, काफ़िलों में गुफ्तगू होती थी। एक मकाम पर सफ़र हज के दरमियान बेशुमार हज किए वाजिद बुस्तामी ने, बाप-यादा नंगे पैर किए। तो एक सफ़र हज में एक बल्ख का नौजवान था, साथ साथ मिल जाते